أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر بھائیو، عزیزو، نوجوان، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے اور ہم رمضان المبارک کے چوتھے دن میں داخل ہونے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو دوسرے تمام مہینوں میں سب سے الگ خصوصیت سے نوازا ہے اور 11 مہینوں سے ہٹ کر اس ایک مہینے میں عبادات اور اعمال کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں اگر آدمی ایک نفل پڑھے 1000 نفل پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. ایک قرآن پڑھے 1000 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح ایک روزہ رکھے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. 1 روپیہ صدقہ کرے 1000 روپیے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں عبادات کا، اعمال کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جس پھل اور فروٹ کا موسم آتا ہے اس کے موسم میں لوگوں کی کمائیاں اور تجارتیں معمول سے ہٹ کر بڑھ جاتی ہیں. جتنا سال بھر میں وہ لوگ کما نہیں پاتے، موسم کے 1-2 مہینے میں وہ اتنا زیادہ کما لیتے ہیں کہ سال بھر کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اور اللہ نے مخاطب بھی فرمایا تو ایمان والو کر کے فرمایا. مطلب اے میرے فرما بردارو، اے میری بات ماننے والو، میری سن کر زندگی گزارنے والو، جو نافرمان ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے دور ہیں، جن کے جسم میں چربی ہی چربی بھری ہوئی ہے، اللہ نے ان کو مخاطب نہیں کیا. ماننے والوں کو، فرما برداروں کو مخاطب فرمایا کہ اے
ماننے والوں، میں نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے آنے والے لوگوں پر روزے فرض کیے۔ اب اس سے ذرا بوجھ ہلکا محسوس ہوگا کہ بھائی یہ کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جو سب سے پہلے ہم ہی کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ہی اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنی محبوب بیوی سے بالکل الگ تھلگ رہنا ہے۔ یہ بوجھ ایسا بوجھ نہیں ہے کہ جو صرف ہم پر ہی ڈالا گیا، بلکہ تم سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ کس لیے ڈالے گئے؟ یہ بوجھ کس لیے تم پر رکھا گیا؟ لعلکم تتقون، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ پچھلی قوموں کی بات چھوڑیے، صرف اس امت کی بات لے لیجئے تو ایسا نہیں ہے کہ روزے فرض ہوئے ہیں 2000 کے بعد میں، 2002 میں، 2005 میں، 2010 میں، 2020 میں، ایسا بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے ہوئے 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ 1445 ہجری چل رہا ہے، اور یہ ہجرت سے اس کا اعتبار کیا گیا ہے سالوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ زندگی میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، تو 1450 سال ہو گئے روزے فرض ہوئے، تو 1450 سال سے برابر اس امت کے لوگ روزہ رکھتے ہوئے کنٹینیو چلے آ رہے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے رکھا ہے تو ہمارے اوپر روزہ رکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ ہم کوئی ایسا کارنامہ نہیں کر رہے ہیں جو بالکل ساری دنیا کے لوگوں سے الگ تھلگ ہو، جس کے کرنے پر ہمارا نام گنیز بک آف ورلڈ میں ہمارا نام لکھ لیا جائے۔ تو پچھلی قوموں نے بھی روزہ رکھا ہے، تم کو بھی ان کے مطابق روزے رکھنے ہیں۔ اور پچھلی قوموں پر کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تمہارے اوپر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ قیامت تک آنے والی قوموں پر روزے فرض کیوں کیے گئے؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے ہی فائدے کے لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے وہ درست ہو جائے گا، تمہارے اخلاق بن جائیں گے، تمہارے عادات بدل جائیں گے، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا، تمہارے اندر ایمانداری آ جائے گی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں رہنے کا استحضار پیدا ہو جائے گا۔ کیا ہوتا ہے روزے میں؟ آدمی سحری کر لیتا ہے، صبح صادق سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت تک آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اب روکا گیا کھانے سے، پینے سے اور جماع سے۔ اگر آدمی تنہائی میں ہو، بیڈ روم میں ہو یا پھر کچن میں ہو، پورا گھر خالی ہو، کوئی موجود نہ ہو، سخت بھوک لگ رہی ہو، سخت پیاس لگ رہی ہو، ایسے وقت میں اس کے سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت فریج کے اندر موجود ہے، جوس موجود ہے، بہترین قسم کے پھل موجود ہیں، بسکٹس اور دوسرے کھانے کے فوڈ آئٹمس موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس کے دل میں جب خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو آدمی کسی کے نہ دیکھنے پر بھی کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، کسی پینے کی چیز کو ہاتھ لگاتا نہیں ہے،
تنہا ہونے کے باوجود اپنی بیوی سے حلال کام بھی جو حرام کر دیا گیا وہ نہیں کرتا. مطلب کیا ہے؟ اس دل میں اللہ کا خوف ہے کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے دیکھنے کا استحضار روزوں کی برکت سے پیدا ہوتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے ایک مہینے کی ٹریننگ سے ہر ایمان والا اللہ کا استحضار اپنی ساری زندگی میں پیدا کر لے. اپنے ہر قدم کو آگے بڑھانے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سروس اسٹیشن کو جب گاڑی جاتی ہے سروس کرنے کے لیے، وہاں سے اس کی سروس نہ کی جائے اور وہاں اس کی دھلائی نہ کی جائے اور اس کے اندر کی خرابیوں کو نہ نکالا جائے اور آدمی سے پیسے لیے جائے، آدمی ناراض ہو جاتا ہے. اور جو سروس اسٹیشن میں جو بندہ موجود رہتا ہے اس سے باقاعدہ پکڑ کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تم کو میں نے سروس کرنے کے لیے دیا، تم نے سروس نہیں کی، تم نے اس کے اندر کے بگاڑ کو ختم نہیں کیا. تو بالکل ایسے ہی 11 مہینے آدمی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا، جو گناہ کے خیالات، جو گناہ کی عادتیں پیدا ہو گئی، جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اب اس ایک مہینے میں اللہ نے روزے فرما کر گویا کہ سروس اسٹیشن میں ہم کو بھیج دیا کہ اب روزے رکھو، تمہارے پورے جسم کی سروس ہوگی. پورے جسم کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، نفسانی خواہشات پیدا ہو گئی ہیں اور اسی طریقے سے بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، جھوٹ پیدا ہو گیا، غیبت پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے عداوت، بغض، دشمنی پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا. چاہے جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے باطنی بیماریاں ہوں، تمام بیماریوں کی اس سروس والے مہینے میں صفائی ہوگی، دھلائی ہوگی. لیکن کب ہوگی؟ جبکہ اس سروس اسٹیشن میں جیسے ہونا گاڑی ہونا ویسے آدمی ہو. ایک آدمی کی گاڑی ٹوٹ پھوٹ کر پرزا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیا سروس اسٹیشن میں اس کو لے گا کوئی؟ وہ کہے گا اسے لے جا کر کہیں اسکراپ کی دکان میں تول دو. اسے ہم سروس کر کے نہیں دے سکتے، اسے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. جب وہ گاڑی، وہ اسکوٹر سروس کے قابل اور لائق ہو، اسی وقت سروس اسٹیشن والے بھی اسے لیں گے اور اسے ریڈی کر کے اس کی سروس کر کے دیں گے. اب جو لائق ہی نہ ہو، بالکل ٹوٹ چکی ہو، اس کا ستیہ ناش ہو چکا ہو، اب وہ سروس اسٹیشن کو لائی جائے، اسے سروس والے ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں لیں گے. تو بالکل ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے میں سروس کس کی ہوگی؟ جو سچا دل لے کر آئے، جو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدردانی کرے، جو صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کو بڑا سمجھ کر روزے رکھے، جو صحیح معنوں میں رمضان المبارک میں تراویح کی 20 رکعت پوری پابندی اور اہتمام کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ سے ڈر کر پڑے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اور کسی کی زور زبردستی سے نہیں، خوش دلی سے. اسی لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے اگلے گناہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. بعض روایات میں اگلے بھی پچھلے بھی گناہوں کا تذکرہ ہے کہ اگلے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے.
اور جو رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ ڈر اور خوف کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے اس کے بھی اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہاں شرط لگائی ہے ایمان اور احتساب کی، ایمانداری بھی ہو، اللہ کو حاضر اور ناظر بھی سمجھے، اور اخلاص بھی ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود اور شہرت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادات میں لگے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں۔ ایک روایت میں یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے رمضان کو اللہ سے ڈر کر نیک اعمال میں لگا کر عبادتوں میں لگا کر گزارا، وہ رمضان کے گزرنے پر ایسا بن جاتا ہے جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بالکل معصوم، اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا۔ ایسے رمضان جس کا صحیح سے گزر جاتا ہے اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ بچوں کی طرح معصوم بن جاتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کتنے رمضان اپنی زندگی کے گزار چکے ہیں؟ ہماری زندگی میں ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی، کیا چینجز آئے، کیا بدلاؤ آیا۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ اتنے رمضان آئے اور چلے گئے، ہمارے اندر سنت سے محبت نہیں پیدا ہوئی۔ اتنے رمضان آئے اور چلے گئے، ہمارے اندر نمازوں کی پابندی نہیں آئی۔ اتنے رمضان آئے اور چلے گئے، حلال کاموں کو رمضان کے مہینے میں اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے۔ رمضان اتنے گزر گئے، زندگی میں حرام کاری نہیں چھوڑی، حرام روزی کمانا نہیں چھوڑا، جدھر سے بھی آئے آتا رہے، حرام روزی نہیں چھوٹی۔ ناجائز طریقے پر دوسروں کی وراثتیں، دوسروں کی پراپرٹیاں، دوسروں کی جائیداد دبا کر کھانا۔ 50 رمضان گزر گئے، 30 رمضان گزر گئے، زندگی سے حرام کا کھانا اور ناجائز طریقے پر دوسروں کا مال، دوسروں کی جائیداد، دوسروں کی پراپرٹیاں دبا کر کھانا ختم نہیں ہوا۔ تو پھر ہمارا رمضان نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رمضانی بنانا نہیں چاہتے، ربانی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بنے، رمضان کے بندے نہ بنے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب لوگ نمازیں بھی پڑھنے لگے، روزے بھی رکھنے لگے، قرآن کی تھوڑی بہت تلاوت بھی کرنے لگے، صدقہ اور خیرات بھی دینے لگے۔ جو ہی رمضان رخصت ہوا، نمازیں بھی ختم، قرآن کی تلاوت بھی ختم، نوافل کا اہتمام بھی ختم، صدقہ اور خیرات کا معمول بھی ختم، سب ختم۔ تو رمضان کا جو بندہ بنتا ہے، چاہے اس کی زندگی 100 سال کی ہو جائے اور 100 رمضان وہ پالے، پھر بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ ہاں، جو بندہ اپنے رمضان کو آخری رمضان سمجھے اور فائنل ایگزامینیشن سمجھے، اس کی زندگی ایک ہی رمضان سے بدل جائے گی، اس کی زندگی میں ایک ہی رمضان سے چینجز آ جائیں گے۔ اللہ رمضان سے صرف ایک مہینے کا بندہ بنا کر رکھنا نہیں چاہتے، ساری زندگی متقی بنانا چاہتے ہیں، ساری زندگی اللہ کا خوف اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچے کا نکاح جب کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے بعد دوسری شادی کریں گے، اس کے بعد تیسری شادی کریں گے، اس کے بعد چوتھی شادی کریں گے، اس لیے بچے کی اور بچی کی شادی دھوم دھام سے نہیں کریں گے، جیسے کام چلے گا چلا لیں گے، کوئی چھوٹی شادی محل، چھوٹا فنکشن ہال لے لیں، کوئی 1 گرام گولڈ کا زیور لے کر پہنا دیں گے، 100-200 آدمیوں کی دعوت کر دیں گے،
کیا کوئی یہ سوچ کر اپنے بچے اور بچی کا نکاح کرتا ہے، اس کی شادی کا اہتمام کرتا ہے کہ مجھے دوسری بھی شادی کرنی پڑے گی، تیسری بھی شادی کرنی پڑے گی، چوتھی بھی شادی کرنی پڑے گی؟ کوئی آدمی ایسی سوچ کے ساتھ اپنے بچوں کی شادی کا اہتمام نہیں کرتا۔ وہ پوری زندگی کی جو گاڑی قیمتی کمائی ہوئی دولت ہے وہ ایک ہی بار میں مکمل لٹا دیتا ہے، اور 5-6 مہینوں سے شادی کی تیاری کرتا ہے، 2-3 مہینے پہلے فنکشن ہال بک کرتا ہے، کپڑوں کی خریداری، جوتے اور چپل کی خریداری، بستر کی خریداری، اور زندگی گزارنے کے لیے جتنے سامان کی ضرورت ہے سارے سامان کی خریداری مہینوں پہلے سے کر لیتا ہے، اور جب شادی کا مومنٹ آتا ہے تو پورے دھوم دھام سے شادی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں ایک بار مجھے شادی کرنا ہے، لہذا اپنے بچے کی فائنل شادی کے لیے جتنی دولت مجھے لٹانے کی ضرورت پڑے میں لٹاؤں گا۔ اس لیے مہینوں پہلے سے اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کو امپورٹنٹ سمجھ کر کے اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک رمضان کیسے بھی گزر جائے گا، اگلے رمضان میں دیکھ لیں گے، وہ رمضان کیسے بھی گزر جائے گا، تیسرے رمضان میں دیکھ لیں گے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، اور آج کا کام کل پر ٹالنے والا کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ افسوس ہونا چاہیے کہ میرا رمضان پچھلا کیسے گزر گیا، یہ رمضان کم از کم میں قیمتی بنا کر گزاروں، پتہ نہیں اگلے رمضان تک مجھے زندگی ملے یا نہ ملے، تو اس رمضان کو میں امپورٹنٹ بنا کر قیمتی بنا کر گزاروں گا تو اللہ کے یہاں میری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، میں جنتی بن جاؤں گا، مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت کی نعمتوں کو میں پانے والا بن جاؤں گا، اللہ مجھے مل جائیں گے۔ اس کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر مجھے میری محبوبہ کو پانا ہے، کسی نوجوان کو کسی نوجوان لڑکی سے محبت پیدا ہو جائے، ناجائز محبت میں ناجائز لڑکی کو پانے کے لیے اپنی دھن دولت اندھا ہو کر لٹاتا ہے، پیسے خرچ کر دیتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا، اور اسے اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ جس پر میں اتنے پیسے لٹا رہا ہوں یقینی طور پر وہ مجھے ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، یا دوسروں کو دل دے بیٹھے گی، لیکن پھر بھی اندھا بن کر پیسے لٹا رہا ہے۔ کسی نوجوان کو ڈگری حاصل کر لینے کے بعد میں اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ والا بنا لینے کے بعد میں کہیں اچھی جگہ پر اچھی کمپنی میں جاب مل رہا ہے، نوکری مل رہی ہے، تو وہ اس جاب کو اس نوکری کو پانے کے لیے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے رشوت دینا پڑے، رشوت دے کر کے وہ نوکری اور وہ جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی آدمی کو ایک اچھی پراپرٹی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کی ویلیو اتنی زبردست ہے، اس کے لینے والے بہت زیادہ ہیں، تو اندر سے بروکر کو کیا کہتا ہے، چاہے تم ہم سے ڈبل کمیشن لے لو، ٹرپل کمیشن لے لو، لیکن کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے یہ ڈیل بک کرا دو۔ تو جس چیز کی اہمیت انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ مجھے اس کے پا لینے سے، اس کو حاصل کر لینے سے میری زندگی سنور جائے گی، میری دنیا چمک جائے گی، میری تقدیر چمک جائے گی، اس کے لیے وہ جوڑ توڑ کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوشش کرتا ہے کہ مجھے وہ مل جائے، میں اس کو پا لوں۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں ہم لوگ کیوں کوشش نہیں کرتے کہ یہ ہماری زندگی کا پتہ نہیں آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہم کو رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اس میں روزے رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں گے۔ اس کی کوشش ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھنے میں تو آتا ہے کھانے پینے میں خوب کوششیں ہوتی ہیں،
غیروں کو تک اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کھانے اور پینے کا مہینہ ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ ہے۔ اللہ رحم فرمائے، مرد تو پھر بھی 100 میں سے سمجھیے 50 یا 40% ٹھیک ہے، میں 100 میں سے 40 یا 50 ہی کہوں گا، شاید وہ بھی زیادہ ہو جائے۔ اب تو ایسا ماحول بگڑ چکا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ہمارے مسلمان روزہ رکھنے کو بھی غیر ضروری سمجھ رہے ہیں۔ کسی نے جاب کا بہانہ بنا کر کے کہ مجھے کام کو جانا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑ دیا، اور معمول ہے، روزہ نہ رکھنے کا معمول ہے۔ اور کسی نے اپنے کاروبار کا بہانہ بنا کر کے کہ مجھے دکان پر بیٹھنا ہے، گرمی کا موسم ہے، مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، کاروبار کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیا۔ اور کسی نے اسکول اور کالج کو جانے کا، پڑھائی کرنے کا، ایگزامینیشن کا بہانہ، میرا فائنل ایئر ہے، ڈگری کا سال ہے اور مجھے امتحان دینا ہے، اس لیے اسکول اور کالج کا بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑ دے رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے، اسکول اور کالج کا۔ اب اور آگے، پہلے زمانے میں مردوں کا تو کاروبار کرنا، تجارت کرنا سمجھ میں آتا تھا، پچھلے زمانے کے لوگوں کو عورتوں کا کاروبار کرنا، عورتوں کا جاب اور نوکری پر جانا، عورتوں کا ملازمت اور نوکری کرنا، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب تو ہمارے اس علاقے کی اتنی زیادہ عورتیں روزانہ کام کرنے کے لیے گارمنٹس میں فلاں 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 جگہ جاتی ہیں، اور اس بہانے سے روزہ نہ رکھنا ان کا سالہ سال کا معمول ہے۔ تو کتنی بڑی کمیونٹی ہے جو بہانے بنا کر کام کا، کاروبار کا اور تعلیم کا روزہ چھوڑنا ان کا معمول بنا ہوا۔ تو جس طریقے سے زنا کو برا سمجھا جاتا ہے اور زنا کرنے والے کو حرام کام کرنے والا حرامی سمجھا جاتا ہے، جس طرح شراب پینے کو برا سمجھا جاتا ہے اور شراب پینے والے کو پورے معاشرے اور سماج میں اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا، اسی طریقے سے اسلام میں، شریعت میں روزہ نہ رکھنے والا یہ بھی حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے، یہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے، اس کو بھی ایسے ہی برا سمجھنا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ لعنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اس پر پڑتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غیروں کے ساتھ نرمی کا، پیار کا، محبت کا، بھائی چارگی کا برتاؤ کرنے والے تھے، وہ منبر پر کھڑے ہو کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر، بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا ستیہ ناش ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، جو رمضان کے مہینے کو پا کر اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہ کرائے۔ ہمارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ روزہ نہ رکھنے کا معمول، مردوں کی تو بات ہی الگ ہے، عورتوں کا تو کیا کہنا ہے، عورتیں مردوں سے زیادہ بگڑی ہوئی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں میں بھی روزانہ کوئی مجلس رکھی جائے، عورتوں کو کسی جگہ جوڑا جائے، ان کو سمجھایا جائے اسلام کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کیا ہیں، تمہارے اوپر کون کون سے احکام شریعت کی طرف سے لاگو ہوتے ہیں۔ باقاعدہ عورتیں بازاروں میں، گلی کوچوں میں، سڑکوں میں بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں تو مرد حضرات دیکھنے کو ملتے ہیں، اب عورتیں تو سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی عبادت ہے ہی نہیں، تو چلے گئے شیواجی نگر، چلے گئے تلک نگر، چلے گئے فریزر ٹاؤن، چلے گئے گوری پالیہ، جہاں جہاں شاپنگ کے دکان لگ گئے اور کپڑوں کی دکانیں لگ گئیں، جوتے اور چپل کی دکانیں لگ گئیں، پتہ چل گیا وہاں عورتوں کو جانے کا معمول ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے خرید لیا پھر بھی پیٹ نہیں بھرا، اپنی بیٹیوں کو فون کر کے داماد کے گھر سے بلاتی ہے کہ آؤ فلاں جگہ بہت اچھے کپڑے مل رہے ہیں وہاں دلاؤں،
پھر اپنی بچیوں کو بھی دلا دیا، پڑوس والوں کو بتلاتی ہے کہ یہ کپڑے دیکھو میں خرید کر لائی ہوں، چلو تم کو بھی لے جا کر دلاؤں گی۔ پھر پڑوسیوں کو بھی دلا دیا، اب دوسرے وہ پڑوسی ان کو بولے، وہ ان کو بولے، ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ خالہ اماں بلا کر لے جا کر کے کپڑے دلانے کا کام کرتی ہے، اور اپنا بھی خراب کرتی ہے رمضان، اور دوسروں کا رمضان بھی خراب کرتی ہے۔ وہاں جاتی ہے، بھائی رمضان کا مہینہ ہے، گرمیوں کا موسم ہے، رمضان میں جیسے کپڑے آتے ہیں دوسرے مہینوں میں ویسے کپڑے نہیں آتے، رمضان میں جو آفر ملتا ہے وہ دوسرے مہینوں میں آفر نہیں ملتا، اس لیے وہاں جا رہی ہیں کڑی دھوپ میں، ایک جوڑا خریدنا ہے، 10 دکان 15 دکانوں کا چکر لگاتے، لینا ہے ایک ہی جوڑا، اور وہاں جا کر کے چوکاشی کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، یہاں کی وہاں کی باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، فلاں دکان میں تم بتا رہے ہو 1500 روپئے، فلاں دکان میں 1000 روپئے میں مل رہا ہے، وہاں جا کر کے کہیں گے کہ تم 1000 بتا رہے ہو، وہاں 700 روپئے میں مل رہا ہے، 700 روپئے کی دکان میں جا کر کہیں گے کہ تم 700 بتا رہے ہو، وہاں 500 میں مل رہا ہے، جھوٹ بھی اور دھوکہ دہی بھی، اور ادھر کے ادھر کی باتیں بھی، اور بے حیائی بھی، غیر مرد سے باتیں بھی، اور اس میں اب جانے کے بہانے سے روزہ بھی نہیں، کون اتنی گرمی میں روزہ رکھے گا، وہاں جا کر نقاب اٹھا کر کے کھلے سڑک میں شربت پیے گی، کھانا کھائیں گی، دوسری کھانے پینے کی چیزیں خریدیں گی، کتنا زیادہ ماحول ہم نے اپنا بگاڑ رکھا ہے، اور اس میں مرد برابر کے مجرم ہیں۔ کیسے گوارا کر لیا انہوں نے اللہ کی کھلی نافرمانی کو، کیسے گوارا کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو مرد بنانے کے بجائے سارا کنٹرول عورت کے قبضے میں دے دیا، اور اسے مرد کا درجہ دے دیا کہ اب تم خرید کر لاؤ، بچوں کے کپڑے بھی وہی خریدے گی، اپنے کپڑے بھی وہی خریدے گی، یہاں تک کہ شوہروں کے کپڑے بھی وہی خریدے گی۔ شرم آنی چاہیے، باہر کے کپڑے، اندر کے کپڑے، سارے کپڑے، جوتے، چپل، ٹوپی اور بیلٹ، ساری چیزیں عورتیں خرید کر لا رہی ہیں، اور یہ بے غیرت جسے برقع پہن کر، ساڑی پہن کر، جمپر پہن کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے، بنگڑیاں پہن کر عورتوں کا کام کرنا چاہیے، کچن اور مطبخ میں کھانے پکانے کا کام کرنا چاہیے، یہ اپنی عورت کو مرد بنا کر کے بازار کی چمک بنا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی پوری جرات اور ہمت کے ساتھ ایسے نبی کا امتی ہو کر رہا ہے جس نبی نے ہلاک اور برباد ہونے کی بددعا پر آمین کہا۔ ہم کس طرح راضی ہو گئے اتنی بڑی بددعا پر، اپنی بیوی کو اس کا مستحق بنا رہے، اپنے بچوں کو اس کا مستحق بنا رہے۔ میری بیوی روزہ نہیں رکھ رہی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میرے بچے روزہ نہیں رکھ رہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میری بیوی فلم دیکھ رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، میرے بچے فلم دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ رمضان کا مہینہ آیا، ٹی وی پر برقع لگا دیا، پردہ ڈال دیا، پورے رمضان میں کسی کو کھولنے کی ہمت نہیں، بچے بھی اگر کارٹون چلانے کی نیت سے کھولتے تو بچوں کو تھپڑ مار کے بٹھا دیتے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ٹی وی نہیں چلانا۔ اب کیا ہو گیا، 25% مسلمانوں کے گھروں میں ٹی ویاں ہیں، اور 100% مسلمانوں کے گھروں میں سب کے پاس موبائل ہے۔ اب وہ نوجوان بچے جو غیر رمضان میں گندی فلمیں اور سیریل دیکھنے کے عادی تھے، رمضان آ گیا تب بھی وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شارٹ کلپس دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام کی ریلز دیکھ رہے ہیں، فیس بک کی ریلز دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق ان کی زندگی میں نہیں آیا کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
سحری کھا کر فارغ ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے 5 سے 10 منٹ کا وقت باقی ہے، کم از کم اس تھوڑے سے وقت میں قرآن کھول کر کے قرآن کو دیکھ لیتے، لیکن کوئی احساس نہیں۔ بچوں کو کھلی ڈوری دے کر چھوڑ دیا، وہ گلی کوچوں میں ہنگامہ کرتے ہوئے، شرارتیں کرتے ہوئے، گاڑیاں لے کر کے ادھر سے ادھر ویلنگ کرتے ہوئے اور دوسروں کی زندگیوں میں دراڑیں پیدا کرتے ہوئے، دوسروں کو چھیڑتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے پتہ نہیں کیسے کیسے کام کرنے لگ گئے، جن کاموں سے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے اعمال سے غیروں کی زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، غیروں کے اندر اسلام اور مسلمانوں سے محبت پیدا ہونی چاہیے تھی، غیروں کے دل نرم ہونے تھے، اب مسلمانوں کے کاموں سے غیروں کے اندر نفرتیں پڑ رہی ہیں، غیروں کے اندر مسلمانوں کے کاموں سے عداوتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ اتنا کھاتے ہیں الامان والحفیظ، روزے کا احساس کہاں سے ہوتا؟ روزہ ہم رہ رہے ہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب ہمارے پڑوس میں ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اس کے گھر میں کبھی کوئی فروٹ پہنچانے کی کوشش مسلمان نہیں کرتے، اسے اسلام کی بات سمجھانے کی کوشش مسلمان نہیں کرتے۔ اب یہاں سے وہاں پلیٹیں جا رہی ہیں، وہاں سے یہاں آ رہی ہیں، کبھی اس کی نظر پڑ رہی ہے روزانہ، جو پڑوس میں غیر مسلم ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں کھانے پینے کی چیزیں بٹ رہی ہیں لیکن میرے پاس نہیں آ رہی، اس کے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ شادی محل میں بیٹھا ہوں، میرے بیچ میں کوئی اور آدمی بیٹھا ہے اور اس کے بازو میں میرا دوست بیٹھا ہے، اب ایک خواب سے وہ بریانی نکال رہا ہے اور ٹکڑے نکال رہا ہے، وہاں سے وہ میری پلیٹ میں ڈال رہا ہے، میں خواب سے نکال رہا ہوں، وہ اس کے پاس ڈال رہا ہوں، بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اسے غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا کہ ارے یہ کیسا ظالم آدمی ہے، کیسا کٹر دل ہے، اس کو ڈال رہا ہے، وہ اس کو ڈال رہا ہے، بیچ میں میں بیٹھا ہوں، کم از کم گوشت نہ صحیح ہڈی کا ٹکڑا ہی ڈال دیتا، غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہم لوگوں نے اسلام کو بگاڑنے کی کوششیں کی ہیں، اسلام کو بنانے کی اور اسلام کو پھیلانے کی کوششیں نہیں کی ہیں، اسی لیے اشوک سنگھل نے رام مندر کی جب انہدام ہوا، جب اسے ڈیمولیشن کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کو پیش کیا، غیروں کے سامنے پیش کیا، تم نے کہاں پیش کیا ہمارے سامنے اسلام کو؟ اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہیں ہم کو سمجھانے کی کب کوشش کی جس سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ اسلام ہے، اسلام کے یہ تعلیمات ہیں، اسلام کے یہ اخلاق ہیں؟ بلکہ ہم نے اسلام کو اور زیادہ بدنام کرنے کی اور زیادہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، بات بات میں گالم گلوچ، بات بات میں دھوکہ دینا، بات بات میں فراڈ کرنا، بات بات میں ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ ہمارا شیوا اور ہماری عادتیں ہیں۔ اس سے اسلام کی اچھی شکل سامنے والے کے پاس کیسے جائے؟ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو رمضان کو قرآن سے خاص تعلق ہے، غیروں کو ہم کوئی قرآن کنڑا زبان کا ہو یا انگلش زبان کا ہو، ہم قرآن پیش کرتے اس کو کہ دیکھو یہ ہماری کتاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، ہمارے پیارے رسول پر یہ اتری ہے، اسے تم پڑھو، سوچو سمجھو اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم غیروں میں قرآن تقسیم کرتے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم غیروں کو رمضان کے مہینے میں، چونکہ عبادتوں میں لوگ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ ماحول 11 مہینوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا جو رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، روزے دار کثرت سے مسجدوں کو آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، نوافل پڑھنے والے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کسی غیر مسلم کو جو پڑوس میں ہے، جو ہمارے کاروبار کا دوست ہے یا پھر ہمارا کلاس میٹ ہے، ہم اس کو کہتے کہ تم ایک بار مسجد وزٹ کرو،
مسجد کو آؤ، دیکھو ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ہمارے کام کیا ہیں، مسجدوں میں کیا کام ہوتا ہے، یہ مسجد کا حال ہے، یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ مسجد کا باہر کا حصہ ہے، یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ مسجد کا وضو خانہ ہے، یہاں پاکی صفائی کا کام ہوتا ہے، آدمی اپنے جسم کے اعضاء کو دھلتا ہے، یہ بیت الخلاء اور ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، یہ حمام خانے بنے ہوئے ہیں، کہاں کہاں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سمجھائیں۔ اب اتنا زہریلا سوشل میڈیا ہے کہ اس نے ہمارے دوستوں کو جو بچپن کے دوست ہیں ان کو بھی زہریلا بنا دیا ہے۔ اب جو ہمارے پڑوس میں ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا کلاس میٹ ہے، یہ ہم سے محبت رکھنے والا ہے، اور سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں وہ ویڈیو اور ریلز دیکھتے بیٹھا تھا، کوئی ویڈیو ایسی آ گئی اس میں کوئی پکا کٹر ہندو آدمی بتلا رہا ہے کہ مسلمان اپنی مسجد میں گلا کاٹنا سکھاتا ہے، مسلمانوں کو گلے کاٹنے کی ٹریننگ مسجدوں میں دی جاتی ہے، آتنکوادی کو بڑھاوا دینے کا کام مسجدوں میں کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ان کا جو خدا ہے، ان کی جو ماتا ہے گائے، مسجدوں کی اوپننگ کے موقع پر، مسجدوں کے فاؤنڈیشن کے موقع پر گائے کو کاٹ کر اس کا خون اس کے کناروں پر ڈالا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی۔ ہم لوگ کتنا اچھا موقع ہے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے دوسرے ہندو بھائیوں کو مسجد تک لا کر کے مسجد کی ایکٹیویٹی بتلائیں گے، دیکھو یہاں یہ کام ہوتا ہے، یہاں یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر جو زہریلی چیزیں پیدا ہو گئیں اور جو بغض پیدا ہو گیا، جو دشمنی پیدا ہو گئی، وہ صاف ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک ہندو کو جو انجینئر بھی تھا اور وہ باقاعدہ کنسٹرکشن کا پورا کام سنبھالنے والا تھا، ایک مسجد کی تعمیر کی پوری ذمہ داری دی گئی۔ اس نے 2 سال کے، 3 سال کے، 5 عرصے میں پوری مسجد بنائی۔ جب اوپننگ ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے بھی 1-2 منٹ کے لیے مائک دو۔ تو اب جو ذمہ دار تھے مسجد کے انہوں نے مائک دیا۔ اس نے کہا کہ 50 سال میری زندگی ہو گئی، میری عمر ہو گئی، میرے دماغ میں کئی سالوں سے یہ بات تھی کہ مسلمان اپنی مسجدوں کی فاؤنڈیشن میں ہماری ماتا کو، ہماری گائے کو کاٹ کر اس کا خون ڈالتے۔ میں اتنے سال تک مسجد کا کام کرتا رہا، مسجد کی تعمیر میں شروع سے آخر تک موجود رہا، مسلمانوں نے گائے کاٹنا تو دور کی بات، گائے کا تذکرہ تک نہیں چھیڑا۔ تو ہم مسجدوں میں لے کر آتے، اس سے ان کے اندر ایک اچھا خیال پیدا ہوتا، ان کے اندر پیدا ہونے والی غلط فہمیاں دور ہوتی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا اور خیرات کا، صدقات کا ایک ماحول چل پڑتا ہے۔ ہم جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ ہندو کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اسی طرح صدقہ فطر کا پیسہ نہیں دے سکتے، لیکن نفلی جو صدقہ ہے، نفلی جو خیرات ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک 65 بڑھیا ہے، وہ بیمار ہے، اس کا ڈیالسس ہو رہا ہے اور اس کو شوگر کی، بی پی کی دوائیوں کی ضرورت ہے، وہ بہت غریب ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں اتنا کھاتے ہیں، اتنا پیتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں، کتنا زیادہ ہم لوگ نقصان کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا، اور اتنا زیادہ کھانے پینے کی چیزیں کچرے میں پھینکی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو یقین کے ساتھ معلوم کرنا ہو تو جو میونسپلٹی کے، کارپوریشن کے لوگ ہیں، کچرا چننے والے اور جمع کر کے اسے پھینکنے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے جا کر پوچھو، وہ ایمانداری کے ساتھ بتلائیں گے کہ کتنا کھانے کی چیزوں کا ویسٹیج ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ وہ اپنے ان ویسٹیج کو بچا کر ان پیسوں سے کسی غیر مسلم بھائی کے، کسی غیر مسلم بہن کے دوائیوں میں اب ان پیسوں کو لگائیں، ان کے ساتھ نرمی کا، پیار کا برتاؤ کریں، ان کے میڈیسن کے لیے پیسوں کا انتظام کریں، تو ان کے دماغ اور ان کے دلوں میں کیا بات جائے گی؟ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ کرنے کے کام آج ہم نہیں کر رہے ہیں، نہیں کرنے کے کام بے تحاشا کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور گزر بھی رہا ہے۔ یہاں تو یہ قیامت سے قریب دور ہے، یہاں تو سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح، اور دن جو ہے وہ منٹوں کی طرح، گھنٹے منٹوں کی طرح اور منٹ سیکنڈ کی طرح گزر رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا پورا رمضان کا مہینہ۔ جس طرح اپنے آنے والے مہمان کی قدر پہلے سے کی جاتی ہے، آنے والے مہمان کا انتظام پہلے سے ہوتا ہے، اس کا ریسپیکٹ کرنے کے لیے پہلے سے تیاری ہوتی ہے، ایسے ہی ہم لوگ جو ہیں رمضان المبارک کی قدر دانی کی پہلے سے تیاری کر کے رمضان المبارک کو جس طرح سے گزارنا چاہیے، اس مہمان کا جس طرح سے اکرام کرنا چاہیے، ہم ویسا کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم ویسا نہیں کریں گے جیسا کرنا چاہیے تو سب سے بڑے ناکام، نامراد، منحوس اور بدقسمت، سب سے زیادہ محروم ہم ہی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، جس کا رمضان اچھا نہیں گزرے گا اس کا پورا سال خراب گزرے گا۔ اب تو ہم لیٹسٹ ہو گئے، روزہ بھی کم وقت کا ہونا، تراویح بھی چھوٹی ہونا، عبادتیں بھی مختصر ہونا، صدقہ اور خیرات بھی ایزی ہو جانا، سارا ماحول، سارا سسٹم ہم نے بگاڑ رکھا ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں 22 گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے، صرف 2 گھنٹے ان کو ملتے ہیں، اس میں سحری بھی کرنا ہے، اس میں افطار بھی کرنا ہے۔ ہم 12 یا 13 گھنٹے مشکل سے روزہ رکھتے ہیں، اس میں بھی جان نکلتی ہے۔ کتنے لوگ بہانے بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پچھلے 2 دن پہلے ایک نوجوان کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ سالوں سے روزہ ہی نہیں رکھ رہا، 17-18 سال کی عمر ہے، روزہ نہیں رکھ رہا۔ میں نے بلا کر پوچھا روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ نہیں، عادت نہیں ہے۔ بھلا یہ مسلمانوں کی زبان سے نکلنے والی باتیں ہیں؟ سوچنے کی، غور کرنے کی، اپنی پرانی زندگی سے توبہ کرنے کی، اگلی زندگی میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی اور بدلنے کی ضرورت ہے۔ بیانات کرتے رہیں گے، میں چلا جاؤں گا، دوسرا آئے گا، دوسرا چلا جائے گا، تیسرا آئے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے صحیح معنوں میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرو۔ ڈھونگ سے کام نہیں چلے گا، منمانی زندگی گزارنے سے اللہ راضی نہیں ہوں گے، منمانی اور عیاشیوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے یوں ہی کھیلتے کھلاتے، ہنستے ہنساتے، اچھلتے کودتے جنت مل نہیں جائے گی۔ جنت کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے، یہ تو اس کی کوشش کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 6 مہینے اللہ والے رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے تھے، اللہ رمضان دے دیجئے، رمضان دے دیجئے، رمضان دے دیجئے۔ اور جب رمضان آتا تو اس میں ایسی عبادت کرتے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینوں تک دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہم نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر رمضان میں عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کو قبول فرمائیے، ان عبادتوں کو قبول فرمائیے، ان عبادتوں کو قبول فرمائیے۔ 6 مہینے قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اب ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے، مثال کے طور پر میری لڑکی کا رشتہ لڑکے والے دیکھنے آئے، میری لڑکی کو دیکھنے آئے۔ اب انہوں نے وقت بتلایا ہے کہ ہم جو ہیں 11 بجے آئیں گے۔ اب وہ 11 بجے آ جائیں، میں جا کر کے کہوں کہ ایک 10 منٹ رک جاؤ، میں ذرا جھاڑو پوچھا گھر کا کر لیتا ہوں۔ اب وہ 10 منٹ رک گئے، میں نے گھر کو جھاڑو لگا دیا، پوچھا مار دیا۔ اب گھر کے اندر ان کو بلایا، اب ان کو میں کہوں کہ دیکھو اب آ تو گئے ہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں میں اب تک لایا نہیں ہوں، ابھی ایک آدھا گھنٹہ انتظار کرو، میں بازار سے جا کر فروٹ لے کر آؤں گا، ٹھنڈا کولڈ ڈرنکس لے کر آؤں گا، بیکری کے آئٹمس لے کر آؤں گا، گوشت لے کر آؤں گا، چاول لے کر آؤں گا، بریانی بنانا ہے اور آپ کی مہمان نوازی کرنا ہے، اس لیے اور آدھا گھنٹہ ویٹ کرو۔ پھر اس کے بعد میں آدھا گھنٹہ ویٹ کرا دیا،
کھانے پینے کی چیزیں لا کر رکھ دیا، اب کہے کہ اور آدھا گھنٹہ ویٹ کرو، میری بیٹی اندر گئی ہے، وہ تیار ہوگی، وہ نہا دھو کر کے آئے گی، کریم اور پاؤڈر لگا کر، کاجل اور سرما لگا کر کے اپنے آپ کو بنا سنوار کر آئے گی، تم ویٹ کرو۔ تو اب سچے دل سے ایمانداری سے بتلاؤ، ہے کوئی مائی کا لال جو مجھے میری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ہم نے تم کو بتلایا تھا بے وقوف آدمی کہ ہم 11 بجے آ رہے ہیں، تم کو صبح سے یا ایک دن پہلے سے پوری تیاری کر کے رکھنی چاہیے تھی، اپنے گھر کو بنا کر سنوار کر سجا کر پوری پاکی صفائی کر کے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر کے اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کا انتظام پہلے سے کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم آئے تو تم جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے 10 منٹ باہر انتظار کروائے، جب ہم اندر آ گئے تو آدھا گھنٹہ کھانے اور پینے کی چیزوں کا انتظام کرنے کے لیے لگوائے، اور جب ہم آ کر کے کھانے پینے لگے تو اپنی بیٹی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگائے۔ یہ ہم کو تمہارا رشتہ منظور نہیں ہے، ہم تمہاری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کریں۔ یہی ہوتا ہے، ایک بار ریجیکٹ کر کے چلا گیا پھر دوبارہ وہ رشتہ مانگنے کے لیے نہیں آتے۔ بالکل ایسا ماحول ہم نے بنا رکھا ہے، رمضان آیا تو ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کریں گے، رمضان آیا اپنے کپڑوں کا انتظام کریں گے، رمضان آیا ہم اپنے جوتے چپل کا انتظام کریں گے، رمضان آیا ہم دوسری دنیا کی ضرورتوں کے سامان کو خریدیں گے، اور اسی چکر میں سارا رمضان گزر جاتا ہے، سوائے ناکامی کے اور سوائے بربادی کے ہمارے ہاتھوں ہمارے پلے کچھ نہیں آتا۔ پابندی سے روزانہ افطار کرنے سے پہلے سموسے ہونا، سموسوں کے بغیر افطاری نہیں ہوگی، پابندی کے ساتھ پپایا ہونا، پپایا کے بغیر افطاری نہیں ہوگی، کلمڑا ہونا، ساری کھانے کی چیزوں کو ایک ایک کر کے جمع کرے گا، لیکن اس بات کی فرصت نہیں ملے گی کہ میرے پروردگار نے اس وقت کو دعا کی قبولیت کا وقت بنایا ہے، میں دعا کر کے اپنے پروردگار سے رو رو کر اپنی دنیا کو، اپنی تمام دنیا کی ضروریات کو مانگوں۔ کھانے پینے کے چکر میں اعمال برباد، اور اتنا پیٹ بھر کر افطاری میں کھا لیا، اب تراویح پڑھنے کی فرصت نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے من نہیں لگتا۔ اب جو تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی جلاد بنے ہوئے رہتے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ زیادہ لے لے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں تراویح پڑھائے، شکایتیں کرتے ہیں ذمہ داروں کو جا کر کہ کیسے حافظ صاحب کو لے کے آ گئے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھینچ رہے ہیں تراویح میں، ہم کو پیروں میں درد ہو رہا ہے، کھڑنے نہیں ہو رہا ہے، کسی دوسرے حافظ کو لاؤ جو شارٹ میں بالکل آدھے گھنٹے میں تراویح فر پڑھ کے ختم کر دے۔ اب ایسے حافظ کو لوگوں نے اپنی تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے ایکسیپٹ کرنا لینا جو ہے وہ شروع کر لیا۔ اب وہ حافظ بھی ایسا ہوتا ہے، اسے شریعت کا کوئی پتہ نہیں، قرآن کا کوئی لحاظ نہیں، تجوید کی کوئی رعایت نہیں، جب یہاں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسے لگتا ہے کہ قیمے کی مشین چل رہی ہے، ادھر سے گوشت ڈالا ادھر سے قیمہ نکل رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ کچومر بن جاتی ہے۔ کچمبر تو بھی بریانی کے ساتھ کھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا کچومر ہے کہ کسی کے ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے یہ تراویح کا ناٹک چھوڑو اور جو ہے علم ترا سے پڑھو، 20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں تراویح ختم ہو جائے، آرام سے تجوید کے ساتھ علم ترا سے ختم کر لو۔ لیکن رمضان مل رہا ہے، صحیح معنوں میں سنت کو ادا کرنے کا شوق ہے، صحیح معنوں میں اللہ کو اپنے دل کی تڑپ دکھانے کی تمنا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کو پانے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر سرشار ہے، تو پھر دم دبا کر کے کھڑو اور 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تراویح عزت کے ساتھ پڑھو۔ یہ مذاق ہے؟ اسلامی تعلیمات عبادت ہے یا مذاق ہے؟ کھلواڑ بنا رکھا ہے ہم نے شریعت کا، اور اس پر مزہ یہ کہ مسجد یہاں موجود ہے، ایک گلی بازو دوسری گلی بازو،
سمجھتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، حافظوں کو پیسے دے کر کے خرید کر لے آؤ، کہیں پر 5 دن کی تراویح، کہیں پر 8 دن کی تراویح، کہیں پر 10 دن کی تراویح۔ کان کھول کر وہ لوگ سن لیں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں، اپنے دل کو خدا بنا کر اپنے دل کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور اس میں پیسے بھی برباد ہو رہے ہیں، وقت بھی برباد ہو رہے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی برباد ہو رہا ہے، سب برباد ہونے کے بعد خود بھی برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو بددعا دی نا اس کے مستحق بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہاں پر 5-5 دن کی، 8-8 دن کی، 10-10 دن کی تراویحاں ہوتی ہیں، ریکارڈ کر کے دیکھو، کسی اچھے قرآن پڑھنے والے کو سنا کر دیکھو، یا اپنے آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے، ریکارڈ کر کے قرآن سامنے رکھ کر سنو، پتہ چلے گا کہ قرآن کا کیسا کچومر بن رہا ہے، اور اس کچومر کا انتظام کرنے والے ہم بن رہے ہیں۔ تو جتنا وہ پڑھنے والا مستحق عذاب اور مستحق پکڑ ہوگا، اتنا ہی جو انتظام کرنے والے ہیں وہ بھی پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، عزت سے عبادت کرنے کرو، ورنہ بے عزتی اور قرآن کی توہین، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے نہ بنو۔ اپنے دل کو سدھارو، اتنے رمضان گزر گئے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، آئندہ سے ایسا رمضان ہمارا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، فائنل رمضان سمجھ کر کے گزارو۔ کتنے تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں؟ میری بیوی، میرے بچے، میری ماں، میرا باپ، کتنے لوگ ہیں؟ سب سوچ کر دیکھ لیں، پچھلے رمضان میں تھے، اب ہیں؟ ان کی قبر میں اگر جا کر پوچھنے کا موقع ہوتا، جا کر پوچھو، اللہ اگر موقع دیتے پتہ چلتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، وہ حسرت اور پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش رمضان کا مہینہ ہم کو مل جاتا، رمضان کے مہینے تک ہماری موت کو ذرا موقوف کر دیا جاتا، روک دیا جاتا، تو ہم کو وہ عبادتیں، وہ تراویح، وہ روزے، وہ نوافل، وہ ذکر و اذکار، وہ صدقہ اور خیرات کا موقع مل جاتا تو ہم کتنے خوش نصیب ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، غفلت، سستی، لاپرواہی جب دنیا میں ہی معتبر نہیں ہے، جب دنیا میں ہی قابل برداشت نہیں ہے، تو آخرت کے سلسلے میں غفلت، سستی، لاپرواہی کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے جتنے بھائی یہاں پر میری آواز سن رہے ہیں، سب اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے پورے رمضان کے روزے پابندی سے رکھنے کی کوشش کریں، بہانے ہرگز نہ بنائیں۔ بیمار ہیں، کسی کو نہیں ہو رہا ہے، بہانے بنانے سے پہلے رکھو، دیکھو مجھے شوگر ہے، مجھے بی پی ہے، روزہ رکھ کر دیکھو، نہیں ہو رہا ہے، روزہ رکھ لیا، اب شوگر جو ہے وہ ہیوی ہو گئی، بی پی ڈاؤن ہو گئی، مجھ سے رکھا نہیں جا رہا ہے، اب کچھ ہونے کا اندیشہ ہے، توڑ لو روزہ، اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت میں آسانی ہے، دین آسان ہے، لیکن اللہ کو تو نظر آنا چاہیے کہ میرا بندہ ہے، میری مانتا ہے، میرے سامنے میرے حکم کی مان کر چلتا ہے، اللہ کو تو بھی نظر آنا چاہیے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے پورے روزے رکھو اور پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز آخر تک، جیسے مجمع پورا آخر تک بھرا رہتا ہے، رمضان کے ختم تک بھی ایسے ہی پورا مجمع بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور ہر ایک جو ہے وہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ میں پابندی سے تراویح کی پوری نمازیں پڑھوں گا۔ اب اس میں بھی ایک پریشانی شروع ہو گئی، کوئی کہتا ہے 8 رکعت، کوئی کہتا ہے 10 رکعت، کوئی کہتا ہے 15 رکعت، کوئی کہتا ہے 20 رکعت۔ ہمیں اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کافی لمبا وقت بھی چاہیے۔ 20 رکعت کا ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے، اور صحابہ کا اجماع اس پر ہے، اور باقاعدہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کا معمول باقاعدہ اس پر رہا ہے۔ اور حرم شریف میں اب جو سعودی حکومت ہے وہ اندھی ہو گئی ہے اور یہودیوں کی بالکل چاپلوس اور غلام بن گئی ہے، ورنہ تو 2-3 سال پہلے، کورونا سے پہلے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تسلسل کے ساتھ کنٹینیو 20 رکعت تراویح وہاں بھی چلی آ رہی تھی اور پڑھی جا رہی تھی۔ لہذا جس عمل پر پوری امت متفق ہے اور 100 نہیں ہزاروں سال سے وہ عبادت ویسی چلی آ رہی ہے، اس پر چلو
اور کسی گمراہ کرنے والے سے گمراہ ہو کر کے عبادتوں سے چوری کرنا، تراویح سے جی چرانا اور اعمال میں کمی کرنا، یہ کہیں سے کہیں بھی اچھائی اور بہتری نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم تراویح پابندی سے پڑھیں، ذکر و اذکار خوب کریں اور قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات بھی خوش دلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہمیں صحیح معنوں میں قدردانی کرتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ گرمی کا موسم ابھی شروع ہوا ہے، ابھی شروع ہونے پر ہی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پورے علاقے میں پانی کی کمی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب جب اپریل کا مہینہ آئے گا اور پھر مئی کا مہینہ آئے گا تو اس میں کیا حال ہوگا پتہ نہیں۔ اور اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائشیں آتی ہیں ہمارے بد اعمالیوں اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، اس کو اچھی طرح ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا صحیح استعمال کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں۔ نل کھولتے ہیں 10 لیٹر 20 لیٹر 50 لیٹر ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو آئندہ کی نعمتوں سے اللہ محروم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے پانی کی نعمت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں۔ مسجد کو آ رہے ہیں، مسجد میں بورویل کو ٹھیک کرانے کے باوجود پانی کی قلت ہے اور گھروں میں بھی قلت ہے۔ ہماری کتنی مائیں بہنیں بنگیاں لے لے کر لائن لگا کر پانی بھر رہی ہیں، پانی کے لیے بہت پریشانی کا عالم ہے۔ لہٰذا ہم جو ہیں پانی کو بالکل جتنی ضرورت ہے کم سے کم استعمال کریں۔ اور دوسرا، اللہ کے دربار میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ پانی بارش آپ برسائیے۔ بارش کے لیے اب جگہ جگہ مستقل دعاؤں کی ضرورت ہے، مساجد میں بھی اعلان ہونے کی ضرورت ہے۔ سب جو ہیں پانی کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش کا انتظام فرما دیں۔ بارشیں ہوں گی انشاءاللہ پھر جو ہے پانی کی فراوانی ہوگی، پانی کی پریشانی سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے